फारूक़ुहु अल-मुज्तबा। उस्मानुहु ऐनुल हया। अल-मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी युह्यी व युमीतु वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। अल्लाह आप सबको इज़्ज़तें और बरकतें अता फ़रमाए। और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत को पढ़ कर समझ कर इस पे अमल की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बिस्मिल्लाह के दिन जा रहे हैं और आज का दिन दाता अली हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला के उर्स मुक़द्दस के साथ ख़ास है और इसलिए आज ख़याल किया कि कुरान हकीम में से लफ्ज़ दाता को समझा जाए, क्योंकि इस पे अग़ियार ने भी कलाम किया है और कोशिश करते हैं कि ये साबित किया जाए बिस्मिल्लाह कि दाता ये सिर्फ़ अल्लाह की सिफ़त है और सिर्फ़ अल्लाह दाता है। पहली तो बात ये है कि दाता का इत्लाक़ मफ़हूमी एतबार से लफ्ज़ दाता से मफ़हूमन अगर हम कहें कि मुराद सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है,
حالانکہ داتا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، داتا ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اردو میں، یا ہندی کہہ لیں، ہندی میں لفظ داتا آیا ہے۔ داتا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ سخی کو بھی داتا کہا جاتا ہے۔ تو کسی بندے کے ساتھ اگر لفظ داتا آ جائے تو شرک کا فتویٰ لگانا علمی خیانت ہے۔ حالانکہ اللہ کے ناموں میں سے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ان میں سے کہیں پہ بھی کوئی بھی نام داتا نہیں آیا۔ لیکن داتا کا معنی چونکہ دینے والا ہے، تو عربی میں داتا کے لیے لفظ آیا ہے وہاب۔ کیا لفظ آیا ہے؟ وہاب۔ میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن حکیم میں، سورہ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ بڑی معروف آیت ہے، میں اصل میں 3-4 آیتیں ذہن میں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہاں پہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے، 3 نمبر سورہ ہے، اور جی ماشاءاللہ 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا۔ یہ من لدنک آپ نے یاد رکھنا ہے، من لدنک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، من لدنک ہب لنا، من لدنک رحمتا ہب لنا، ہب لنا ہمیں عطا فرما، ہب لنا ہمیں دے، ہب لنا ہمیں عطا کر، من لدنک اپنی جناب سے، رحمتاً رحمت، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے دے، ہمیں اپنی جناب سے دے۔ جو دے وہی داتا ہوتا ہے، جو دے، جو عطا کرے وہی داتا ہوتا ہے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی داتا ہے۔ میں نے داتا قرآن سے پڑھا کہ قرآن میں داتا کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے وہاب۔ کیا آیا ہے؟ وہاب۔ تو وہاب معنی داتا، وہاب کا معنی ہوتا ہے دینے والا، وہاب کا معنی ہے، پڑھیں وہاب کا معنی ہے دینے والا، داتا۔ میں اس لیے آج اس پہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ داتا حجویر کا عرس چل رہا ہے، عرس جاری ہے، کل سے پورے ذوق شوق کے ساتھ عرس جاری ہے، اور ایک خوش نصیبی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ میں برطانیہ میں تھا تو مجھے کال آئی کہ بھی ہم نے آپ کا ٹائم اتوار ظہر کے بعد آپ نے مسجد داتا حجویر میں خطاب کرنا ہے۔
تو یہ بڑی خوش نصیبی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ داتا و زبیر کی خاص نظر ہے کہ انشاءاللہ العزیز 18 صفر بروز اتوار بعد از نماز ظہر داتا صاحب کے صحن میں خطاب ہوگا. تو اس لیے میں نے خیال کیا کہ آج ہم قرآن سے دیکھ لیں کیا ہم علی حجویری کو داتا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے. تو میں نے التزاماً عرض کیا کہ اللہ کے ناموں میں سے داتا نام نہیں آیا. داتا اردو زبان کا لفظ ہے یا ہندی زبان میں داتا آتا ہے. اسمائے حسنہ میں لفظ داتا نہیں ہے. لفظاً نہیں ہے لیکن مفہوماً ہے. لفظاً نہیں ہے لیکن مفہوماً ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے ہے. اور وہ معنی کے اعتبار سے کہاں پہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کسی بھی معنی کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے. لفظ کے معنی ہوتے ہیں. مناطقہ کے ہاں ہر وہ لفظ جس سے سننے کے بعد کوئی شے ذہن میں آئے، وہ جو ذہن میں آئے وہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ منطقی اس کی تعریف کرتے ہیں مناطقہ. وہ جو ذہن میں آئے وہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو داتا کا لفظ جب بولا جائے تو ذہن میں آتا ہے دینے والا. ذہن میں کیا آتا ہے؟ دینے والا. تو قرآن کے الفاظ میں داتا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ میں جو دینے والا معنی کیا جاتا ہے اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے وہاب. کیا لفظ آیا ہے؟ وہاب. یہ لفظ آیا ہے اور اسے قرآن نے سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. یہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں اپنی جناب سے دے، ہمیں اپنے پاس سے دے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمیں اپنے پاس سے دے. وجہ پتہ کیا ہے؟ انکا انت الوہاب. کیونکہ ہمارا داتا تو ہے. یہاں پہ داتا کس کا معنی ہے؟ وہابن. وہاب اس کا معنی ہے داتا. کیا معنی ہے؟ اب آئیے میں کچھ اغیار کے مفاہیم عرض کروں گا، پھر ایک کانسیپٹ بن جائے گا نا، اس کے بعد پھر ہم عقائد حق کو بیان کریں گے. اغیار نے آیات کو پڑھا. مثلا اغیار پڑھتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. خبردار اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں. کیا تم اللہ کو زمین و آسمان پہ کمزور سمجھتے ہو؟ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ عاجز ہے؟ نہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، صرف اللہ داتا ہے. تو یہ ایسی آیتیں اغیار پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ داتا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے، 116 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. بے شک زمین و آسمان کی بادشاہی سلطنت
اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کیونکہ یہ کام صرف داتا ہی کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی داتا نہیں، صرف اللہ ہی داتا ہے، صرف اللہ ہی داتا ہونا یہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ وَمَا لَكُم، نہیں ہے تمہارے لیے، مِن دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، مِن ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے، یعنی صرف داتا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ ایک آیت اور پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہ 107 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تعلم، کیا تمہیں علم نہیں، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، صرف اللہ ہی داتا ہے۔ نہیں بھی لطف آ رہا پھر بھی سبحان اللہ کہہ لو، پھر اللہ ہی داتا ہے۔ ایسی اور بھی آیات ہیں قرآن میں، متعدد مقامات پہ ایسے الفاظ ہمیں ملیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، صرف اللہ داتا ہے۔ آئیے میں ایک دو آیتیں اور پڑھتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، صرف اللہ ہی داتا ہے۔ سورہ 156 نمبر آیت ہے، 156، کیا آیت کا نمبر ہے جی؟ بولیں، 156 نمبر آیت ہے، 156، 156 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 نمبر سورہ کی۔ آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ بولیں، 156 نمبر آیت ہے۔ اور سورت کون سی ہے جی؟ سورہ بقرہ۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ 165 نمبر ہے، اصل میں مجھے ابھی نیند ہے نا جی، طبیعت میں تھکاوٹ ہے۔ 165 نمبر آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ نہ اللہ کے علاوہ نہ لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، داتا بنا لیتے ہیں۔ چلو آج یہی معنی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو داتا بنا لیتے ہیں، اور پھر پتہ کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ مخلوق میں سے کسی کو داتا بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے پیار اس طرح کرتے ہیں، جی بولیں، جیسے پیار اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ مومن وہ ہے
جو شدید محبت اللہ سے کرے. مومن وہ ہے وہ جو انہوں نے مخلوق سے محبت کی ہے نا، وہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنے حساب سے کسی بندے کو داتا بنا لیا اور پھر اس داتا سے وہ محبت کی. شاباش پڑھیں، جو اللہ سے کرنی چاہیے. حالانکہ والذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں، اشد حبا للہ. حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ شدید محبت اللہ سے کی جائے، اور انہوں نے خود سے داتا بنا لیا اور اس سے محبت شروع کر دی. لمحہ فکر تو ہے نا. یہ بھی بندے قرآن ہی پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھ پڑھ کے آپ جیسے سادے لوگوں کو پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور سادہ بندہ پھنس جاتا ہے. سادہ بندہ پھر یہ سوچتا ہے بات تو ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنی طرف سے کسی کو داتا بنا لیا اور اس سے محبت شروع کر دی، اور ایسی محبت شروع کر دی کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اچھا ایک بات پکی ہے کہ والذین آمنوا، مومن وہ ہے اشد حبا للہ. یہ بات پکی ہے کہ مومن وہ ہے جو شدید محبت اللہ سے کرے. محبت کرے، محبت کرے، شدید محبت کرے. اللہ تم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر مجھ سے شدید محبت کرنی ہے فاتبعونی، میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ. یہ میں صحیح نتیجہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے شدید محبت کرنی ہے تو فاتبعونی، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. مجھے تکلیف ہوئی آپ کی خاموشی کی وجہ سے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں فاتبعونی. اللہ فرماتا ہے میری شدید محبت کا مرکز مدینہ ہے. اب مولوی یہاں سے آگے نہیں آئے گا، مولوی یہیں پہ رکھے گا کہ شدید محبت اللہ سے کرو. وہ کرنی کیسے ہے یہ تو بتاؤ. شدید محبت کے لیے حضور کے در پہ آنا پڑے گا. فاتبعونی کا معنی ہوتا ہے میرے پیچھے آؤ. نہیں سمجھے، مجھے پتہ ہے ابھی سمجھے نہیں ہے. فاتبعونی کا معنی ہوتا ہے میرے پیچھے آؤ، میں جہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں میرے پیچھے آؤ. فاتبعونی کا معنی ہوتا ہے میری اتباع کرو. ابھی ہم پھر بھی پہنچے نہیں آگے. آگے ہے کیا یا رسول اللہ؟ کیا اتباع ہے؟ کیونکہ شدید محبت اللہ سے کرنی ہے تاکہ ہم مومن ہو جائیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے شدید محبت، اور قرآن نے بتا دیا شدید محبت کے لیے حضور کے پیچھے جانا ہے. اب یا رسول اللہ حکم کریں، شدید محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تفسیر کشاف میں یہ لکھا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مؤمن. جس کے دل میں حسین آ گیا اس نے شدید محبت اللہ سے کی ہے. حسین ابن علی کی محبت ہی اللہ کی شدید محبت ہے. آپ سارے بھی چپ کر جائیں، نہ سبحان اللہ کہیں، میں پھر بھی برملا کہوں گا، حسین ابن علی کی محبت اللہ کی شدید محبت ہے. خیر چلیں، ان آیات کو پڑھ کے خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی داتا، اللہ کو چھوڑ کے کوئی داتا، پڑھیں، اللہ کو چھوڑ کے کوئی داتا
ہر زبان پڑھو، اللہ کو چھوڑ کے کوئی داتا۔ اب آئیے ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن حکیم میں سے۔ سورہ نساء کی 75 نمبر آیت ہے، سورہ نساء کی، بھائی بولیں، سورہ نساء کی آیت کا نمبر، بولیں، سورت کون سی ہے؟ سورہ نساء ہے، آیت کا نمبر ہے 75۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، توجہ سے اس آیت کو سنیے گا، پھر آپ کا عقیدہ نکھر جائے گا اور سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کچھ صحابہ پیچھے مکہ بھی رہ گئے، مکے میں رہ گئے کچھ صحابہ۔ تو مشرکین مکہ نے ان صحابہ پہ ظلم و ستم کیا۔ جب مشرکین نے صحابہ پہ ظلم کیا تو انہوں نے ایک دعا کی، وہ دعا یہاں پہ ہے 74 نمبر آیت میں، آپ اجازت دیں میں پڑھوں۔ یہ ساری 74 سے ہے، 75 سے ہے، یہ پیچھے سارا واقعہ ہے۔ دعا میں پڑھتا ہوں، انہوں نے دعا کی۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، مہربانی کر ہمیں بھی اس آبادی سے نکال، کیونکہ اس آبادی کے لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مکے والے ہم پہ پڑھیں مکے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، مہربانی کر ہمیں اس آبادی سے نکال۔ لیکن اگر نکالنا نہیں، یہیں پہ رکھنا ہے، تو پھر ایک مہربانی کر، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اگر ہمیں نکالنا نہیں نا تو پھر ہمیں اپنی جناب سے کوئی داتا عطا فرما۔ نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں ہیں۔ من ولیّا، ہمیں کوئی داتا دے، مہربانی کر ہمیں اپنی جناب میں سے کوئی داتا عطا فرما، اور وہ داتا عام داتا نہ ہو، من لدنکا، وہ تیری جناب سے ہو۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، وہ تیرا غیر نہ ہو، وہ تیرا اپنا ہو۔ ہمیں اپنی جناب سے داتا عطا فرما، ہمیں اپنی جناب سے عطا فرما۔ گویا قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی، داتا اللہ کا غیر نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہوں تو ٹھیک ہوگا، داتا غیر اللہ نہیں ہوتا، ولی اللہ ہوتا ہے۔ داتا من دون اللہ نہیں ہوتا، من لدن کا ہوتا ہے۔ ہم نے علی حجویر کو داتا من دون اللہ نہیں مانا، من لدن کا مانا ہے۔ میں نے بیٹھتے عرض کیا تھا کہ من لدن کا یاد رکھیے گا، پھر آپ کو گفتگو سمجھ آئے گی۔ اللہ کو چھوڑ کے علی حجویر داتا نہیں ہے، اللہ کی جناب سے داتا ہے۔ کیا معنی ہے داتا کا؟ سارے بولو، کیا معنی ہے داتا کا؟ دینے والا۔ ٹھہریے گا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہے۔ سورہ دینے والا، داتا کا معنی ہے، سارے بولو، دینے والا۔ یہ سنیے گا، سورہ پھر سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، 73 نمبر آیت ہے، اور اس کی 74 نمبر آیت ہے۔ بس سنو اور پھر ہم انشاءاللہ نماز کی طرف آگئے۔ سورہ آل عمران ہے 73، آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ بولیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ۔ اے اللہ فرماتا ہے داتا میں ہی ہوں۔ نہیں، آپ چپ ہیں، دوبارہ ترجمہ کروں گا۔ قل، فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، صرف اللہ داتا ہے۔ نہیں، ابھی بھی بندے چپ ہیں، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ قل، فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، اللہ ہی داتا ہے۔ قل، فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، صرف اللہ ہی داتا ہے۔ لیکن سنیں، یؤتی ہی من یشاء، بندوں میں سے جسے چاہے وہ اسے داتا بنا دیتا ہے۔ یؤتی ہی من یشاء، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، داتا اللہ ہے، لیکن بندوں میں سے جسے چاہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، بندوں یؤتی ہی من یشاء،
یؤتی ہی، وہ جو فضل ہے نا دینا، اللہ فرماتا ہے میں بندوں میں سے جسے پسند کروں اسے داتا بنا دیتا ہوں. یؤتی ہی من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. اچھا اگلی آیت سنو تو سینہ مچل جائے گا. کیا مولا ہر بندہ داتا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. یختص، میں اسے خاص کرتا ہوں. یختص برحمتہ من یشاء، سارے بندے داتا نہیں ہو سکتے. یختص برحمتہ من یشاء، بندوں میں سے میں جسے خاص کر دیتا ہوں اسے داتا بنا دیتا ہوں. اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، چل تو بھی تقسیم کیا کرے گا. اور جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تبارک. اچھا جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ٹھہرو، سورہ طٰہٰ کی آیت کو پڑھتا ہوں. یہ جو بندے کہتے ہیں صرف اللہ ہی داتا ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے. سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اے میرا حبیب، اے میرا محمد، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں. اللہ حضور سے فرما رہا ہے گھر والیاں نو نمازی کرو. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بس روک گیا ہوں اچانک ہی. اللہ حضور سے فرما رہا ہے اے میرا محبوب گھر والوں کو نمازی کرے. یہ مطلب ہے گھر والے نو نمازی کرنا چاہیے. میں نے بندے دیکھیں صرف اپنی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ بچے نمازی ہیں، نہ گھر والی نمازی ہے، نہ گھر والے نمازی ہیں. تو مہربانی کریں، اللہ حضور سے فرما رہا ہے اے میرا محبوب گھر والوں کو نمازی کرو. میں امید کرتا ہوں یہ پیغام پہنچے گا. اہل خانہ کو نمازی کرنا ہے آپ نے. وَأْمُرْ، حکم دیجئے. اہلَکَ، اچھا یہ اہلَکَ ہے، کما کم نہیں ہے، کا ہے، واحد ضمیر ہے. آپ کو حکم ہے. اللہ حضور سے مخاطب ہے، حضور مخاطب ہے. اے محبوب آپ کو حکم ہے گھر والوں کو نمازی کریں، اپنے گھر والوں کو نمازی کریں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ قائم رہیں. نہ نماز آپ چھڑنی ہے، نہ گھر والے نے چھڑن دینی ہے. تے ساڈا صاحب ہے، نہ آپ پڑھنی ہے. توجہ ہے نہیں؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، انہیں بھی نمازی کریں، خود بھی نماز پہ قائم رہیں. اس کا قطعاً مقصد نہیں کہ حضور نمازی نہ تھے، اور اس کا قطعاً مراد نہ لیجیے گا حضور کے گھر والی نمازی نہ تھے. حضور بھی نمازی تھے. یہ ہماری ہدایت ہو رہی ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ. اچھا یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے لا نسألوک رزقا، لا نسألوک، یہ پھر ضمیر واحد آ رہی ہے کا، اور مخاطب کی ضمیر ہے کا. ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ نحنو نرزقک کا، پھر وہاں ضمیر آ رہی ہے کا کا. اے میرا محبوب، اے میرا محمد، ہم ہیں داتا، ہم ہیں داتا، اللہ ہے. بولو یارا میں تھک گیا ہوں، بس میرا تو آج ارادہ نہیں تھا خطاب کا، میں آج کاموں کی بھی نہیں گیا، طبیعت میں تھکاوٹ ہے بہت زیادہ. ہم ہیں داتا. اللہ کیا ہے؟ سارے بولو داتا. اللہ ہے داتا. داتا کا معنی دینے والا. اللہ فرمائے نحنو نرزقک کا کا کا. میں ترجمہ پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں کا. ہم صرف آپ کو دیتے ہیں. نہیں توجہ نہیں فرمائی. کا ہے نا، کا، کم نہیں، کا. اے میرا محبوب ہم صرف آپ کو دیتے ہیں. ہم ہیں داتا، ہم ہیں دیتے آپ کو. اب حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، پھر میرا کام ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں. لو قبلہ لگاؤ فتویٰ اگر لگا سکتے ہو. حضور فرماتے ہیں انا قاسمٌ، سنو میں بھی داتا ہوں. داتا کا کیا معنی ہے؟ دینے والا. رسول اللہ فرماتے ہیں آؤ میں دوں گا. یہ ضمیر واحد اس بات کی دلیل ہے
اللہ مصطفیٰ کو دیتا ہے، پھر ساری کائنات کو حضور کا صدقہ بانٹتا ہے۔ واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، پھر میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ قبلہ یہاں پہ تو حضور بھی داتا ہے، یہاں پہ وہ تو حضور بھی، بولے بولے حضور بھی داتا ہے۔ اللہ حضور کو عطا کرتا ہے، حضور اسے آگے تقسیم کرتے ہیں۔ میں تھوڑا اسے اور واضح کر دوں، حقیقی داتا اللہ ہے، حقیقی داتا۔ جب لفظ وہاب آئے تو یہاں پہ حقیقت مراد ہے، اگر ہم کسی بندے کو داتا کہیں تو وہاں پہ مجازن مراد ہے۔ مجازی اعتبار سے علی حجویر بھی داتا ہے، مجازی اعتبار سے علی حجویر بھی، جائیں آستانہ حجویر پہ جائیں، اللہ کی رحمت تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ رزق ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے، ان کے مزار پر انوار سے وہ رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ میرا دل کرتا ہے 10 منٹ شاہ صاحب خطاب فرمائیں، آندہ ریکارڈ آ جائے گا، 10 منٹ آپ کوئی گفتگو کر دیں، پھر ہم 1:30 بجے سنتے ادا کریں گے اور پھر جماعت کی طرف آ جائیں گے۔ نہایت تھکی طبیعت ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ باقاعدہ گفتگو کریں گے، آج بے قاعدہ کی ہے، اگلا جمعہ باقاعدہ کریں گے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سماعت فرمائیں جی، 10 منٹ خطاب ہے۔